یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ 11ویں اور 12ویں صدی میں سلجوق ترک کے سیاسی اور فوجی رہنما صبح اٹھ کر ایک حیرت انگیز چیز دیکھیں، ایک خنجر جو ان کے بستر کے پاس زمین میں چھپا ہوا ہو۔ قلعے کی دیواروں، بند دروازوں اور محافظوں کے باوجود کوئی ان کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نوٹ چھوڑا، جو کہا جائے وہی کرو ورنہ اگلی بار یہ خنجر تمہارے سینے میں چبھے گا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی وارننگ نہیں دی جاتی تھی، بے رحم تلوار اپنے نشانے کے دل یا گلے میں اتر جاتی تھی۔ ڈرانا اور بڑی شخصیتوں کے قتل ان کے خاص طریقے بن گئے، جو ایک طاقتور حملہ کے خلاف لمبی اور اکثر مایوس لڑائی میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ اسیسنز کے نام سے مشہور ہوئے، جو اپنی تنظیم کے بانی اور رہنما حسن صبا کے وفادار پیروکار اور محافظ تھے۔ اجنبی اور رازدار شروعات، الگ الگ نظریات اور سیاسی اور دینی عقیدوں کے لیے قتل کرنے کی ضرورت۔ حسن صبا کی زندگی راز، روحانی رہنمائی اور قتل کے منصوبوں سے بھری ہوئی تھی۔ جو تنظیم حسن نے بنائی، جسے حشاشین یا صرف اسیسنز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے کئی کروسیڈر لارڈز، کئی بادشاہوں، شہنشاہوں اور یہاں تک کہ سلطانوں کے دل میں بھی خوف پیدا کیے۔ ایک معمولی مشنری سے اس کے مقصد اور کردار نے کئی لوگوں کے دل اور ذہن جیت لیے۔ پہاڑ کا بڈھا، دا اولڈ مین آف دا ماؤنٹینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے اسیسینیشنز کے ذریعے اپنی سیاسی طاقت بڑھانا شروع کیا۔ اسیسنز کی طاقت ان کے وفادار اراکین کے جذبے سے آئی، جو اسیسینیشن اور فلسفے کے فن میں بہت ماہر تھے۔ یہ تنظیم راز اور تصوف میں بھی گھری ہوئی تھی، اور حسن نے اس تنظیم کو کیسے بنایا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ داستان بن گیا۔ تو آئیے مشرق وسطیٰ کے سب سے دلچسپ اور رازدار شخص کی زندگی اور عمل میں غور کریں۔ کئی ذرائع کے مطابق حسن سن 1050 کے دشک میں قوم شہر میں پیدا ہوا، لیکن اس کی زندگی کے شروع میں اس کا خاندان ایران کے رے شہر میں چلا گیا۔ رے ایک ایسا شہر تھا جہاں اسلامی فکر کی تاریخ تھی۔ یہاں حسن نے میٹا فزکس اور روحانیت میں دلچسپی لی۔ حسن بہت ہوشیار اور محنتی لڑکا تھا۔ اس نے فارسی زبان، فلسفہ، فلکیات اور ریاضی کے مطالعے کیے۔ 17 سال کی عمر میں حسن نے اسلام قبول کیا اور قاہرہ کے فاطمید خلیفہ کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی۔ حسن بہت دیندار تھا اور کئی بزرگ اس کے سیکھنے کی شدت سے متاثر ہوئے۔ جلدی اس نے قاہرہ کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اس نے آذربائیجان اور ارمینیا کا سفر کیا۔ اس وقت تک حسن ایک ماہر بات چیت کرنے والا بن چکا تھا اور اس کا جوش کسی سے کم نہیں تھا۔ اگر اسے کسی بات سے اختلاف ہوتا تو وہ بحث سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اپنے شیعہ اسلامی نظریے میں بہت دیندار تھا۔ اس وجہ سے اسے اکثر شہروں سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ سیریا کے دماسکس، فلسطین اور آخر میں سن 1078 میں مصر پہنچا۔ یہ واضح نہیں کہ وہ مصر میں کتنے عرصے رہا، لیکن اس نے اپنی عادت کے مطابق تعلیم جاری رکھی اور ایک پورا مشنری بن گیا۔ قاہرہ میں اس نے تعلیم حاصل کی اور وعظ کیا، لیکن جلدی اسے سیاسی وجوہات سے مشکلات کا سامنا ہوا۔ اس نے شیعہ کے کلمات پھیلائے، جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جلدی اسے رہا کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس نے حسن کے جذبے کو اور مضبوط کیا اور اس نے ایک بار پھر دنیا کا سفر کیا۔ اس نے پرشیا یعنی فارس میں بہت سفر کیا اور آخر میں شمالی ایران پہنچا۔ نظام الملک، جو سلجوق سلطنت کا اصل حکمران تھا، اس نے حسن کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا اور سپاہی بھیجے، کیونکہ اس کا نظریہ سنی مسلمانوں سے مختلف تھا۔ اب حسن ایک وجودی آدمی بن چکا تھا، اس لیے اسے ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جہاں وہ چھپ سکے۔ وہ شمالی شہر قازوین میں رہتا تھا، جو علاموت قلعے سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ یہ پہاڑی قلعہ کسی بھی فوجی حملے سے ناقابل تشخیص سمجھا جاتا تھا۔ اس کے جنتی باغ، کتب خانہ
اور قدیم لیبارٹریز کے بارے میں داستانیں تھیں جہاں فلسفی، سائنٹسٹ اور دینی عالم آزادی سے بحث کر سکتے تھے۔ حسن کو نہ صرف ایک ایسا قلعہ ملا جہاں وہ سلجوق سلطنت کے حکمران سے محفوظ تھا، بلکہ وہ اپنی تعلیم اور تنازع والی بحثوں کا شوق بھی جاری رکھ سکتا تھا۔ لیکن حسن اکیلا آدمی تھا، اس کے پاس کوئی فوج یا وفادار جنگجو نہیں تھے، تو اس نے قلعہ کیسے قبضہ کیا؟ سن 1090 کے موسم گرما میں حسن نے پہاڑی قلعے کی طرف سفر شروع کیا، ایک ماہر بات چیت کرنے والے اور دلکش شخص کے طور پر۔ اس نے قلعے کے کئی سپاہیوں کی دوستی اور وفاداری حاصل کی، لیکن وہ قلعے کے مالک کی توجہ نہ کھینچنے کے لیے بہت احتیاط کرتا تھا، کیونکہ ایک غلطی سے اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ جب قلعے کا نائب اس کے ساتھ ہو گیا تو قلعے کے نئے ملازمین صرف وہی لوگ تھے جو حسن کے مرید یا اس کے بھروسے مند مشنریز سے ملے تھے۔ جب قلعہ حسن کے ساتھیوں سے بھر گیا، اس نے بنا خون بہائے قلعہ قبضہ کر لیا۔ جب وقت آیا، اس نے قلعے کے مالک کا سامنا کیا اور اس سے کہا کہ یہ قلعہ اب اس کا ہے۔ طاقت کا تبادلہ ہو گیا، کیونکہ محافظ اور سپاہی اب حسن کے لیے محافظت کر رہے تھے۔ قلعے کے مالک نے قلعہ اس کے حوالے کر دیا اور حسن علامود قلعے کا نیا مالک اور لارڈ بن گیا۔ حسن جلدی بدلنے لگا۔ اس کا اسلامی دینی گروہ مانتا تھا کہ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ذریعے رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن حسن نے ایک الگ گروہ بنایا اور نظاری اسماعیلی ریاست کا بانی بنا، جو اسماعیلیت کے علامود دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار جلدی اسیسنز یا حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس نے اپنے اسیسنز کے ذریعے سیاسی طاقت بڑھانا شروع کیا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ داستان کے مطابق حسن کے وفادار دوست اور پیروکار، جنہیں اس نے اپنے سفروں اور قلعے میں اپنی جوشیلی تقریروں سے جمع کیا تھا، زمین پر جوان، طاقتور نوجوان لڑکوں کو ڈھونڈتے تھے جو لڑنے کے قابل ہوں۔ حسن کے پیروکار ان لڑکوں کو بھانگ سے نشے دیتے۔ لڑکوں کے آس پاس دنیا کی سب سے خوبصورت عورتیں ہوتی۔ باغ کے عجیبات سے نوجوان لڑکوں کو لگتا کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دن بعد لڑکوں کو دوبارہ نشہ دیا جاتا، لیکن اب جب وہ اٹھتے تو وہ قلعے میں ہوتے۔ باغ میں واپس جانے کے لیے انہیں حسن کے حکم ماننے پڑتے۔ لڑکوں نے باغات میں اتنا شاندار وقت گزارا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں رہا، اور وہ جنتی باغ میں واپس جانے کے لیے موت کے خواہش مند ہو گئے۔ اسی طرح کی کچھ داستان بتائی جاتی ہے۔ حسن کے دور کے اسماعیلی کو فدائی اسیسنز کہا جاتا تھا۔ فدائی لفظ فدا سے آیا، جس کا مطلب قربانی ہے، کیونکہ اسماعیلی اپنی جان اور سب کچھ ایمان کے لیے دے دیتے تھے۔ عام خیال کے برعکس اسیسنز کرائے کے قاتل نہیں تھے، بلکہ ایک نظم و ضبط والی تنظیم تھی جس میں مرکب درجہ بندی اور سخت قواعد تھے۔ وہ اپنی گھسپیٹ کی اسٹریٹجی کے لیے مشہور تھے۔ حسن خود ایک داستانوی شخص بن گیا جسے برابر ڈر اور عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ حسن کے فلسفیانہ اور روحانی رہنمائی کا رول اس کے سیاسی رہنمائی سے الگ نہیں تھا، بلکہ اس میں شامل تھا۔ اسیسنز کے بارے میں پہلی لکھی ہوئی روایتوں میں سے ایک فرینچ پادری اور تاریخ دان ولیم آف ٹائر سے آتی ہے، جو سیریا میں رہتا تھا۔ سن 1180 کے شروع میں ولیم نے لکھا، ٹائر کے صوبے میں ایک قوم ہے جس کے 10 قلعے اور آس پاس کی زمین ہے، اور ہم نے اکثر سنا ہے کہ ان کی تعداد 60,000 یا اس سے زیادہ ہے۔ ہم اور سراکین دونوں میں اسیسنز کہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا یہ نام کہاں سے آیا۔ لیکن یورپینز کو سن 1298 تک انتظار کرنا پڑا، جب روسٹیکیلو دا پیسا نے دی ٹریولز آف مارکو پولو شائع کیا۔ وینیشین مسافر ایک ایسی زمین کا ذکر کرتا ہے جسے میولیہٹ کہا جاتا تھا، جہاں ایک پہاڑ کا بڈھا رہتا تھا۔ اس شخص نے دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت باغ بنایا تھا۔ وہاں 3 نہریں بہتی تھیں، ایک پانی کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی۔ باغ میں جوان لڑکے اور لڑکیاں رہتے تھے جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھے۔ علاموت اور کوہستان کے نظاریوں کے خلاف سلجوق نے جوابی حملہ شروع کیا، لیکن حسن کی اسٹریٹجی کامیاب رہی۔
اس کے چھوٹے محافظ جو آسانی سے دفاع ہونے والے پہاڑی قلعوں میں تھے حملہ بحملہ روک رہے تھے۔ علامود کے محاصرے کے دوران حسن اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دوسری اسماعیلی جماعت کے پاس محفوظ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے انہیں واپس نہیں بلایا اور قلعے میں عورتوں کے داخلے کی روایت شروع کی۔ حسن کا اگلا قدم حملہ کرنا تھا۔ پوری فوجی مہم کے لیے تعداد نہ ہونے کی وجہ سے حسن نے اپنی پسندیدہ اسٹریٹجی کا سہارا لیا۔ سلجوق رہنمائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اسیسینیشن۔ حسن نے فدائی یا وفادار چنا جو یہ مشن کرے گا۔ ابو طاہر الرانی ایک صوفی یعنی مسلمان روحانی شخص کے بھیس میں فدائی اس پالکی کے پاس پہنچا جس میں اس کا نشانہ سفر کر رہا تھا۔ تیز اور خاموش اس کے خنجر نے اپنی میان چھوڑی اور الرانی کا نشانہ نظام الملک میں چھپ گیا۔ وزیر وہی مر گیا۔ وہی حال ابو طاہر الرانی کا ہوا۔ وہ اور دوسرے فدائیوں نے یہ قبول کیا کہ ان کے مشن شاید خودکشی ہوں گے۔ فدائی کو نظام کے محافظوں نے فوراً کاٹ دیا۔ یہ نظاری فوج کے وفادار سپاہیوں کا پہلا بڑا قتل تھا۔ حسن اور اس کے 2 فوری جانشینوں نے کل 75 اسیسینیشنز کے حکم دیے، ہمیشہ بڑی شخصیتوں کے خلاف اور کبھی عام لوگوں پر نہیں۔ قابض اکثر اسماعیلی جماعتوں کے قتل عام سے جواب دیتے، جس کے بعد حسن کے حکم پر مزید اسیسینیشنز ہوتے۔ غیر متوقع طور پر فدائیوں کے کام نے سلجوق اور سنی جماعت کے بڑے حصے کی نفرت حاصل کی۔ انہیں رد عمل پسند، پہلے کے دہشت گرد اور ساتھ ہی نشہ کرنے والے بدکار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس وقت نظاری فدائی حشیشین یا پھر اسیسنز کے نام سے جانے گئے۔ لیوانٹ یا مقدس زمین میں اسیسنز اور ٹیمپلرز کے درمیان تناؤ کبھی پوری جنگ تک نہیں بڑھا۔ کچھ دشمنیاں تھیں لیکن کبھی کبھی وہ دوست بھی تھے، کیونکہ سیرین نظاری زیادہ دلچسپی دوسرے مسلمان دشمنوں سے لڑنے میں رکھتے تھے، نہ کہ عیسائیوں سے۔ سن 1152 سے وہ قریب مافیا کارٹلز کی طرح بات چیت کرتے تھے، جن کے مقرر علاقے تھے اور ایک دوسرے کے علاقے میں زیادہ دخل سے ڈرتے تھے۔ اس سال فدائیوں نے اپنی تھوڑی سی عیسائی نشانیوں میں سے ایک کاؤنٹ ریمنڈ آف ٹریپولی کا قتل کیا۔ اس کے بدلے لبنان کے ٹیمپلرز نے ہر سال 2000 بیزنت کا خراج مانگا۔ یہ قریب پروٹیکشن منی لگتا ہے۔ ایک اور موقع پر سیرین اسیسنز نے فرانس کے بادشاہ لوئی 9 سے، جب وہ ایکر یعنی آج کے فلسطین میں تھا، پروٹیکشن منی مانگا۔ اگر بادشاہ دیتا تو پہاڑ کا بوڑھا اسے جینے دیتا۔ ٹیمپلرز کے گرینڈ ماسٹر جوائنول نے دخل دیا اور ڈبے کے ساتھ واپس بھیجا، لیکن بادشاہ اور پہاڑ کے بوڑھے کے درمیان ایک غیر جنگجو معاہدہ کیا۔ سن 1097 میں امام نزار، جو حسن اور اس کے آدمیوں کا روحانی رہنما تھا، قاہرہ میں مار دیا گیا۔ اس کا دشمن وزیر الابدال نے اسے 2 دیواروں کے درمیان زندہ دفن کیا۔ جب یہ خبر حسن تک پہنچی، اس نے نزار کے چھوٹے بیٹے کو قاہرہ سے بچا کر علاموت میں محفوظ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب تک حسن صبا فارس یعنی پرشیا میں نزاریوں کا سیاسی اور فوجی رہنما تھا۔ اب جب ایک ظاہر امام نہیں تھا، وہ پورے نزاری جماعت کا دینی رہنما بھی بن گیا۔ 11ویں صدی کے آخری سالوں میں حسن نے سلجوق سلطنت کے دل کے قریب ایک حملہ شروع کیا۔ مقصد تھا شاہزد کا قلعہ، جو دارالسلطنت اصفہان کے قریب تھا۔ اس مہم کے لیے اس کا ایجنٹ تھا احمد بن عطاش، اس کا پہلے استاد کا بیٹا، جب اس نے اسماعیلیت قبول کی تھی۔ لیکن احمد نے خنجر نہیں، صرف اپنا ایمان استعمال کیا۔ ایک ایک کر کے اس نے محافظوں کے بچوں پر سپاہیوں کو مرید بنایا۔ سن 1100 تک احمد اور نظاریوں نے قلعے پر گھسپیٹ کر کے قبضہ کر لیا۔ اصفہان کا راستہ کھل گیا۔ حسن کا آخری مقصد تھا کہ سب مسلمان اس کے شیعہ نظریے کو، جو اس کے نزدیک درست تھا، قبول کریں۔ مانا جاتا ہے کہ حسن علاموت کے قلعے اور اس کے کتب خانے میں گم ہو گیا، جس میں سیاسی طاقت، فلسفہ، دین اور روحوں کے کنٹرول پر 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ خبر پھیلی کہ حسن نے علاموت قلعے پر قبضہ کر لیا اور سلجوق
جو ایک سنی مسلمان نسل تھی، اس نے حسن سے کہا کہ وہ ان کی حکومت قبول کرے۔ حسن نے جواب دیا، ہم دوسروں کے حکم نہیں مان سکتے سوائے ہمارے امام کے۔ بادشاہوں کی مالی شان ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے کہا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ہمیں اپنے قلعے میں سکون سے رہنے دے۔ اگر ہمیں آزمایا گیا تو ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ملک شاہ کی فوج کے پاس ہمارے جنگجوؤں سے لڑنے کا جذبہ نہیں، جو اس چھوٹی سی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے۔ جلد ہی سلجوق فوج نے علاموت قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعہ زبردستی قبضہ نہ کر سکے۔ انہوں نے حسن کو بھوکا مارنے اور پانی کا نظام کاٹنے کی کوشش کی۔ حسن نے ہار ماننے سے انکار کیا اور اپنے محافظوں کو مزید مقابلہ کرنے کے لیے منایا، یہ کہتے ہوئے کہ اسے قاہرہ کے امام مستنصر باللہ سے ایک خاص پیغام ملا ہے جو انہیں اچھی قسمت کا وعدہ کرتا ہے۔ حسن کے اپنے نظریے پر مضبوط یقین میں اسے اور اس کے آدمیوں کو امید دی۔ حسن اور اس کے آدمیوں کی حیرت کے لیے سلجوق فوج کا لیڈر تودانتاش ایک حملے میں مر گیا اور محاصرہ ٹوٹ گیا۔ اس نے حسن کے پیروکاروں کے دلوں میں ایک جذبہ بھر دیا جو چھپا ہوا تھا۔ گہرے ایمان کا جذبہ اب حسن کے ساتھ آدمیوں میں پورا تھا، اور اس دردناک جیت نے علاموت میں اسماعیلیت کی جڑ مضبوط کی۔ حسن اپنے بلاوے پر اب بھی امن پسند تھا اور سلجوق ترک کے سلطان کو اپنے حملوں سے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ بیکار تھا۔ حسن کے آدمی اب اسیسینیشن، چھپ کر لڑنے، فوجی فن اور کئی ہتھیاروں میں ماہر ہو گئے تھے۔ وہ نہ صرف ماہر جنگجو اسیسنز تھے بلکہ حسن اور اس کے مقصد کے لیے جذباتی وفادار بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حسن نے ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی پیغام بھیجا۔ سلطان اپنے کمرے میں گیا، اسے اپنے بستر کے پاس ایک خنجر ملا جس میں ایک نوٹ تھا جو کہتا تھا، یہ نہ سوچو کہ میں علاموت کے چٹانوں پر تم سے دور ہوں، کیونکہ جو لوگ تم نے اپنی خدمت کے لیے چنے وہ میری رہنمائی کے حکم سنتے اور ماننے والے ہیں۔ جو یہ خنجر تمہارے بستر میں لگا سکتا ہے وہ تمہارے دل میں بھی لگا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایک اچھا آدمی دیکھا اور تمہیں بخش دیا، تو یہ تمہارے لیے ایک وارننگ ہے۔ سلطان نے حسن کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، نظاری اسماعیلی کی مستقل ریاست کو تسلیم کیا۔ حسن سن 1124 میں اپنی 70 سال کی عمر میں مر گیا، لیکن اس کا مقصد جاری رہا اور اسیسنز کا گروہ آگے چلا۔ وقت کے ساتھ کئی لوگ حشاشین یا اسیسنز کے ہاتھوں مارے گئے اور وہ دنیا بھر میں داستان بن گئے۔ حسن صبا بھی اپنی زندگی کے آخر میں پہاڑ کا بوڑھا یا ایلڈر آف دا ماؤنٹین کے نام سے جانا گیا۔ اپنے جوش اور کبھی ہار نہ ماننے کے جذبے کے ذریعے اس نے کچھ ایسا شروع کیا جو اس سے بہت بڑا تھا اور صدیوں تک چلا، لیکن یہ کئی لوگوں کی موت کا سبب بھی بنا۔ امید ہے آپ سب نے ویڈیو پسند کیا۔ اگر پسند آیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔